جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تب سے لے کر آج تک تقریباً 3 سال ہونے کو رہے ہیں، لیکن نہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے، نہ اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے، نہ فورن انویسٹمنٹ آئی ہے، نہ ہی اپنا اندرون ملک پاکستان کا جو بزنس ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے جو اندرون ملک کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اب فوج نے پاکستان پر قابض جو جرنیلی ٹولہ ہے انہوں نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، ہزاروں پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کر کے دیکھ لیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا، اپنے بیانیے بنا کے دیکھ لیے۔ عمران خان کو 2 سال ہونے کے قریب ہیں، جیل میں بند کر دیا، اس کی شکل نہیں دیکھی کسی نے، اس کی آواز نہیں دیکھی کسی نے، اور ان کے 70-80 جو ٹی وی چینل ہیں 24 گھنٹے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کا بیانیہ نہیں بن رہا۔ بیانیہ وہی چلتا ہے جو قیدی نمبر 804 جیل سے چلاتا ہے۔ تو اب پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی کریکٹیو میئر لینے ہیں یا ڈونس ڈانڈی اور جبر سے اور گولی کے زور کے اوپر ہی اپنا بیانیہ منوانا ہے یا سارا کام کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہماری جو جرنیلی ٹولہ ہے، قابض جرنیلی ٹولہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ اب آپ ہار مان لیں، ایک تو آپ اپنی عوام سے جنگ نہیں لڑ سکتے، اپنی عوام سے جنگ جیت نہیں سکتے، آپ پیچھے کریں، اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے کریں اور پاکستان میں آئین کی عملداری ہونے دیں، رول آف لا کی عملداری ہونے دیں، کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کو قائم ہونے دیں، ہیومن رائٹس کو بحال کریں، تمام سیاسی ورکر کو کریں بحال، ان کو رہا کریں تاکہ ملک کسی طرف چل پڑے۔ ورنہ اگر یہی جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں، یہ پہلے بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا تھا 70 میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ملک ٹوٹ گیا تھا، اور اس بار بھی وہی نتیجہ نکلے گا۔ بلوچستان کے جیسے حالات ہیں، کے پی کے جیسے حالات ہیں، دہشت گردی کی ایک شدید لہر آئی ہوئی ہے، تو اس میں سب کو مل کر بیٹھ کر اور فوج کو بیرکوں میں جا کے اپنا کام کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے، اور باقی جو سیاسی قیادت ہے وہ اپنا کام کرے تاکہ ملک کسی طرف چلے۔ لیکن بظاہر یہ جو قابض فوج کا جرنیلی ٹولہ ہے، ان سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر توڑنا چاہتے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے، انہیں صرف پرواہ ہے تو یہ پرواہ ہے کہ ہمارا اقتدار قائم رہے، ہماری اقتدار پر، پاکستان کی سوورینٹی پر گرپ قائم رہے۔ تو اس صورتحال میں مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ وہی ہمارے پاس مثال ہے جیسے ترکی کے عوام نے کیا تھا۔ عوام کو باہر نکل کر اپنی جدوجہد کی اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ جیسے مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا تھا کہ sovereignty is not given, it is taken۔ اپنی آزادی آپ کو حاصل کرنی پڑے گی، اور جیسے ترکی کی فوج کو اس کی عوام نے ترکی کی فوج کو اس کی عوام نے پسپا کیا تھا، ایسے ہی پاکستان کو بھی پاکستانی عوام کو باہر نکل کر اپنی فوج کو بیرکوں میں واپس بھیجنا ہوگا، نہیں تو پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔